اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو کفارات احرام کے بارے میں تھی ہے اور شاید 2 دن اور بھی رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو شکار کرنے کا کفارہ انہوں نے بتایا۔ شتر مرغ کا شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ کچھ تھا، ہرن کا شکار کرے گا تو اس کا کفارہ کچھ تھا، خرگوش کا کرے، ٹھیک ہے، یہ تو وہ بحث گزر۔ اس کے بعد پھر یہ بات شروع کی کہ اگر شتر مرغ کے انڈے توڑے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا، یہ بھی بحث گزر چکی۔ آج آپ کو بتائیں گے اگر کوئی شخص باٹیر، تتر، ٹھیک، اور چکور کے انڈے توڑتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ انڈے توڑنے کے بعد انڈوں کی 2 صورتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، یا ان میں بچہ تھا یا بچہ نہیں تھا۔ پھر بچے ہونے کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا وہ بچہ متحرک تھا یعنی اس میں سانس پڑ چکی تھی، یا اس میں ابھی سانس نہیں پڑی تھی۔ تو بہرحال ان کا کفارہ یہ ہے کہ اب چھوٹے سے بھیڑ کے بچے دیں گے، بھیڑ کے چھوٹے بچے، بھیڑ رڈ۔ اصل عام طور پر زکوٰۃ میں کفارات میں غنم کہیں یا شات، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، نام الگ ہے، چیزیں بھی الگ ہیں، لیکن جہاں پر کفارے میں شات ہے، بکری، وہاں پر اگر آپ جو ہے ایک رڈ بھی دے دیں، بھیڑ بھی دے دیں تو بھی کام چلے گا۔ جہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ کو بھیڑ کفارے میں دینا ہے، بھیڑ دیں تو بھی چلے گی، شات دیں تو بھی چلے گی۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن زکوٰۃ کے باب میں، کفارات کے باب میں شیء واحد، یہ گویا کہ کیا ہے، ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بس اگر ان 3 پرندوں کے انڈے توڑتا ہے تو اس میں جو ہے بھیڑ کے بچے دے گا، فی انڈے کا 1 بچہ، جتنے انڈے توڑے ہیں اتنے جو ہے یہ بچے دے گا۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے انڈے توڑنے کے بعد انڈے والے بچے کی بات تو نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کی عبارات میں اور احادیث میں مطلقاً انڈے کا یہ کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے، چاہے اس انڈے سے بچہ نکلے چاہے اس انڈے سے بچہ نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال پھر شہید اول سے پوچھتے کچھ تو ہمیں تفصیل بتائیں۔ کہتے ہاں اگر بچہ نہیں نکلتا تو ارسل، یہ کیا کرے گا، نر بھیڑ مادہ بھیڑ پہ بھیج دے گا، یعنی کیا، یعنی ان کی شادی کرائے گا۔ شادی کرانے کے بعد پھر جو ان سے بچے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ہدین بالغ الکعبۃ، وہ پھر وہی گویا کہ ایک قسم کا جو کیا ہے وہ ہدیہ، یا یوں کہیں کہ وہ قربانی ہے جو کعبے کو پہنچانی ہوگی، پھر وہ تعمیرات کعبہ پہ خرچ کریں یا حاجیوں پہ خرچ کریں۔ جیسے پچھلے درس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ بھائی جو بھی چیز کعبے کی ہوتی ہے اس کے مصرف 2 ہیں، یا خود کعبے پہ خرچ ہو یا حجاج کرام پر جو ہے وہ خرچ ہو۔ اچھا، اگر بکری نہیں دے سکے گا تو اطعمہ، پھر یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر وہ بھی نہیں تو پھر روزے رکھے گا۔ کتنے روزے رکھے گا عبارت میں پڑھیں گے، غالباً 3 روزے ہیں، ٹھیک ہے، مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ چلیں اب انڈوں کی بات فی الحال ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ شخص کبوتر کو مارتا ہے، کہتے ہیں کبوتر کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ المطوقہ، جس کے گردن میں طوق ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں فاختہ بولتے ہیں، گیرو۔ یہ جو فاختہ ہے اس کے گردن پہ آپ دیکھیں اوپر سے ایک جو ہے کیا ہے کالا سا جو ہے کیا ہے گویا کے نشان ہے جو طوق کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا تو کبوتر اس کو کہتے ہیں، یا کبوتر اسے کہتے ہیں جو جب پانی پیتا ہے نا تو ایک ایک قطرہ جو ہے اپنی چونچ میں لے کے نہیں پیتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ باقاعدہ اس پانی کو جیسے سرنج کھینچتی ہے خون کو، ایسے وہ کھینچ کر پیتا ہے۔ حمامہ سے مراد یہ ہے،
ٹھیک. اگر حمامہ کا شکار کریں، پھر اس حمامہ کی شکار کی دیکھیں اتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، پر کفارے بھی مختلف ہوں گے. شکار کرنے والا حالت احرام میں ہے، کون سی حالت میں؟ لیکن حرم کے باہر شکار کرتا ہے، ایک صورت. حالت احرام میں ہے، حرم کے اندر شکار کرتا ہے، دوسری صورت. پھر جو پرندے کا شکار کرتا ہے وہ خانہ کعبہ کا کبوتر ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت ہے. ٹھیک ہے، 4 شکلیں ہو گئی. پھر یہ شخص محل ہے، یعنی حالت احرام میں نہیں. اگر یہ حرم کے باہر شکار کرے گا پھر تو اس پر شکار حرام ہی نہیں ہے. اگر حرم کے اندر شکار کرے گا تو وہ حرام ہے، بھلی محل ہو. ٹھیک. پھر اس میں بھی یہ 2 صورتیں ہوں گی، وہ کبوتر یا خانہ کعبہ کا تھا یا کسی کی ملکیت تھا. اگر خانہ کعبہ کا تھا، ٹھیک ہے، تو بھی اس پر کفارہ لاگو ہوگا. اگر کس کی ملکیت ہوگا تو پھر اس پر 2 چیزیں لاگو ہوں گی، ایک کفارہ، ایک اس کی قیمت. کیونکہ میں نے حافظ صاحب کے کبوتر کا شکار کیا ہے تو مجھے ان کو قیمت ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر حرم کا کبوتر تھا تو کفارہ تو مجھے ادا کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں پھر میں ایسے کبوتر کی جا کے قیمت بازار میں کراؤں گا کہ اگر یہ بیچتے تو اس کی کتنی قیمت ہوتی. پھر اس قیمت سے اور کفارے سے ہم کیا کریں گے جناب، گندم خرید کریں گے. پھر وہ جو حرم کے دوسرے کبوتر ان کو ڈال دیں گے تاکہ وہ خوراک جو ہے کہ وہ کھاتے رہیں. بات واضح ہوگی. تو اب یہ جو ہے جناب کفارے کی صورتیں ہیں. کسی میں بکری دینی ہوگی، کسی میں قیمت دینی ہوگی، کسی میں نصف قیمت دینی ہوگی. ٹھیک ہے. عبارت پہ آپ توجہ کریں، انشاءاللہ یہ مسئلے حل کریں گے. اگر جو ہے کیا ہے وہ عبارت ذرا لمبی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے، بیچ میں سستی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. وفی کسر کل بیضۃ من القطع، بھائی یہاں سے پڑھنا ہے، توڑنا قطع کا ہر ایک انڈا. ہر ایک انڈا کا مطلب کیا؟ کل سے مراد ٹوٹل نہیں ہے. یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ اس کے ٹوٹل انڈے توڑنا، بلکہ اس کے انڈوں میں سے ایک ایک انڈے کے توڑنے کا کفارہ. قطع باٹیر، قبج، ٹھیک ہے، بلکہ قبج یہ چکور بسکون الباء، با کو ساکن کر کے پڑھنا ہے. وہ ہوا کہتے ہیں یہ قبج جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حجل ہے، یہ اس کا دوسرا نام ہے بھائی. جیسے ایک ہی چیز کے ہم 2 نام رکھ دیتے ہیں. مثلا اب اردو میں تو ہم اتنے ماہر نہیں ہیں. بیل، ٹھیک ہے، گائے کا جو نر ہوتا ہے اس کو اردو میں تو بیل بولتے ہیں، ہم سندھی میں سے کیا بولتے ہیں؟ داند، ڈھگو. ٹھیک ہے. تو یہ داند اور ڈھگو دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو چکور ہے اس کے عربی میں 2 نام ہیں، ایک قبج نام ہے، دوسرا حجل نام ہے. وہ دراج، اور تیسرا پرندہ کیا ہے بھائی؟ دراج. دراج یعنی تیتر. ٹھیک ہے. من صغار الغنم، بیٹا ہر انڈے کے بدلے میں آپ کو کیا کفارے میں دینا ہے؟ صغار الغنم. ٹھیک ہے، چھوٹی سی بھیڑ. البتہ اس شرط کے ساتھ ان تحرک الفرخ ہو، اگر وہ بچہ انڈے توڑنے کے بعد کیا کرے مشاہد، وہ جو ہے کیا ہے نا، یعنی اس میں سانس پڑی ہوئی ہو، کچھ یہ وہ تڑپے، تحرک ویسے حرکت کرے، ٹھیک ہے، وہ کرے تو فل بیضۃ، کہاں حرکت کرے گا؟ انڈے میں. ٹھیک. کذا، اسی طریقے سے اطلق المصنف ہونا و جماعت، مصنف صاحب نے مطلق کہا ہے ہونا لما میں، وہ جماعتن اور ایک جماعت. کیسے مطلق؟ یعنی بھیڑ کا بچہ دے گا، بچے کی عمر کو بیان نہیں کیا مشاہد، تو اس حوالے سے بچہ مطلق ہو گیا نا. 1 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، ٹھیک ہے، 5 مہینے کا ہو، مطلق بھیڑ کا بچہ دے گا. وہ پھر دروس سے، لیکن مصنف صاحب نے کتاب دروس میں جعل فی الاولین، پہلے 2 میں قرار دیا ہے. حافظ صاحب یہ ہم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے نسیم صاحب پہلی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ جی ہاں، احسنتم.
اس میں کیا کہا مخازن من الغنم، کہا کہ اگر ان دو کے انڈے توڑے گا تو بھیڑ میں سے مخاز دے گا، بھیڑ کا بچہ نہیں کہا، بلکہ کتاب دروس میں کیا کہا مخاز۔ مخاز کسے کہتے ہیں؟ مخاز بھیڑ کے اس مادہ بچے کو کہتے ہیں، من شأنہا الحمل، جس میں حاملہ ہونے کی صلاحیت ہو۔ تو یعنی 2 مہینے والا بچہ نہیں چلے گا، بلکہ کم از کم یوں سمجھے بھیڑ 6 مہینے کے بعد حاملہ ہوتی تو وہ 6 مہینے کا وہ ہونا چاہیے۔ حاملہ ہونا شرط نہیں ہے مشاہد، حمل ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ الثَّالِثَ، یذکر کا فاعل کون ہوگا بھائی؟ مصنف، یعنی کتاب دروس میں پہلے 2 کی بات تو کی ہے، لیکن تیسرا وہ دراج کی بات جو ہے کیا اس کو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ وَالنُّصُوصُ خَالِيَةٌ، ٹھیک ہے جناب، کس سے؟ ان ذکر صغیر۔ تو ہم شہید اول کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، آپ نے کہا بھیڑ کے چھوٹے بچے دے، روایت میں بھی چھوٹے کا ذکر ہے؟ کہتے نہیں، روایت میں بھی صغار کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھائی روایت میں نہیں تو آپ اپنے طرف سے کیوں لاتے ہو؟ اس لیے تو پھر یہ جو مخالف تقلید ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، کہ مولوی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ والموجود فی الصحیح من الروایات یا من النصوص، منہا کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ نصوص کی طرف۔ کہتے ہیں نصوص میں سے وہ چیز جو صحیح نصوص میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ ان فی بیض القطات بکارۃ من الغنم، بھائی قطات کے انڈے میں گنم میں سے جو بکارت ہوگی وہ ہم دیں گے باقرہ۔ باقرہ کا مطلب کل میرے خیال میں آپ پڑھ کر آئے تھے بیٹا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے باقرہ کا مطلب کیا تھا؟ باقرہ کا مطلب جناب یہ تھا کہ گویا کہ نہیں ہو کنواری ہونا، تو جو ہے بیٹا کیا ہے عورت میں بکارت کا یہ مطلب جس کا پردہ محفوظ ہو، بکارت یعنی جوان۔ ہاں بھائی یہاں پر بکارت یعنی چھوٹا بچہ نہیں دینا ہے، بلکہ بڑا بچہ جو کہ جوان ہو وہ دینا ہے۔ وَأَمَّا الْمَخَاضِ فَمَذْكُورٌ فِي مَقْطُوعَةٍ، اچھا تو مخاض کا آپ کہاں سے ذکر لے آئے کہ مخاض دینی ہوگی؟ کہتے ہیں ایک روایت مقطوعہ میں ذکر ہے۔ مقطوعہ روایت بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ وہ روایت کہ جس میں سلسلے روات کٹا ہوا ہو، مثلا چھٹے امام سے لے کے میرے تک یہ حدیث 10 راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں حافظ صاحب نے نقل کی شاہ صاحب سے، شاہ صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بیچ میں سلسلہ کٹ گیا، ٹھیک ہے، تو مقطوعہ روایت میں مخاض کا لفظ ہے، صحیح روایت میں جو ہے کہ مخاض کا لفظ نہیں ہے۔ والعمل علی صحیح، تو ہم عمل کس پہ کریں؟ مقطوعہ پہ یا صحیحہ پہ؟ صحیح پہ عمل کریں گے۔ جب مشاہد صاحب صحیح پر عمل کریں گے تو ہمیں کفارے میں کیا دینا ہوگا؟ جی ہاں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دماغ سے کام لو یار، ایسے تکے نہیں مارو۔ جی کیا تھا بھائی؟ مخاض تو اوپر کیا یہ انہوں نے کہا کہ وہ المخاض مذکور فی مقطوعہ، مخاض کا تو مقطوعہ میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ صحیحہ میں ذکر کس کا ہے؟ والموجود فی صحیح منہا ان فی بیض القطات بکارۃ من الغنم، صحیح روایت میں بکارت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بھیڑ میں سے جو بکارت والی ہوگی وہ ہم کفارے میں دیں گے۔ وقت تقدم، چلیں بھائی بکارت کا مطلب آپ بھول چکے ہیں، کہتے ہیں وقت تقدم ان المراد بالبکر الفتح، فتح بے معنی جوان، جو جوان بھیڑ ہو وہ ہم کفارے میں دیں گے۔ وسیاتی، اور ان قریب آئے گا، ان قریب کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا نسیم صاحب؟ سین سے، ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟ ان فی قتل القطا والقبج والدراج حمل مفتوم، کہ بھائی اگر خود ان تینوں پرندوں کو قتل کرتا ہے، یعنی انڈے نہیں توڑتا، اگر ان تینوں پرندوں کو قتل کرتا ہے تو وہاں پر کیا دینا ہوگا مشاہد؟ حمل مفتوم، حبل بے بنا زائدہ بچہ، وہ بچہ جو پیدا تو ہوا ہے لیکن مفتوم اس کو ماں کے دودھ سے بھی ہم نے جدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عام طور پر انسان کا بچہ ہو تو 2 سال کے بعد اسے دودھ نہیں پلاتے ہیں،
भेड़ बकरी का बच्चा हो तो तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद उसको फिर हम दूध नहीं देते, उसको घास पे जो है क्या गुजारा कराते हैं। कहते तो ये अजीब बात है, यानी अगर अंडा तोड़ें तो जवान भेड़ दें, अगर खुद परिंदे को मारें तो उसको वो बच्चा कफारे में दें जो अभी दूध से जुदा हुआ है। तो परिंदे का कफारा कम हो गया, अंडे का कफारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फरमाते हैं वल फतियो अज़मु मिन अल हमल अल मफ्तूम, जबकि फती जो है क्या है, ये उम्र के लिहाज से बड़ा होता है हमल मफ्तूम से। फयलज़मु, फिर नतीजा ये आता है वजूबुल फिदा लिल बीज अज़यद मिम्मा यजिबु फिल अस्ल, कि अंडे का फिदा यानी कफारा वो बड़ा हो, ठीक है, और ज्यादा हो जो असल परिंदे का कफारा है। तो ये फिर इसका हमें जवाब दे। फरमाते हाँ एक तवजी हो सकती है, इल्ला अन युहमल अल फती अल हमल फसाइद, भाई फती हम जवान को नहीं कहते हैं, बल्कि जो बच्चा मुतवल्लिद हो हमल वाला हो, यानी अभी अभी माँ के पेट से निकला, वो फसाइद या उससे बड़ी उम्र वाले को हम क्या कहते हैं, फती कहते हैं। वह गायतहु, अगर हम फती का ये दूसरा तर्जुमा करें कि फती हमल को भी शामिल है, तो इसका गायत क्या होगा, हीन इज़्न, इस तवजीह के बाद तसावी हिमा फिल फिदा, तसावी हिमा यानी अंडा और असल परिंदा कफारे में क्या है, मुसावी है। वह वसाहलुन, कहते भाई ये आसान है, इसमें इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी उसमें परेशानी हो रही थी कि अंडे का कफारा बड़ा और खुद परिंदे का कफारा छोटा हो। वह अम्मा बीजुल कब्ज व दुर्राज, अच्छा कब्ज के अंडे का कफारा, दुर्राज के अंडे का कफारा, फखालिन अन नस, इस बारे में नस नहीं आई है। ठीक है भाई, क्या कुत्ता के बारे में आई है, बटेर के बारे में तो आया है कि इतना आप कफारा दो। वो मिन सम, इसी वजह से, कौन सी वजह से, कि इन दोनों परिंदों के बारे में कोई नस नहीं आई है। ठीक है, इख्तलफत इबारातो, मुख्तलिफ हो गई हैं इबारतें, फीहा, फीहा की ज़मीर कहाँ जाएगी, बीज, यानी दोनों परिंदों के अंडों के बारे में। फी बाज़िल इबारात, बाज़ इबारात में क्या है, इख्तिसास मौज़े नस, कि भाई हम मखसूस करेंगे कफारे को उस चीज के बारे में जिसके बारे में नस आई है, वो हुआ बीजुल कुता, वो जो है क्या है, कुता या कता का जो है अंडा है। ठीक है, वो फिर बाज़िन, और बाज़ इबारात में क्या आया है, वो मिन हो, उन बाज़ में से अदरुस हो, वो क्या है, किताब दुरुस भी है, इल्हाकुल कब्ज, उसमें कब्ज को मुल्हक किया है किसके साथ, कुता के साथ। वो फिर सालिस इल्हाकुल दुर्राज बेमा, फिर तीसरी इबारत में उन्होंने दुर्राज को भी मुल्हक किया है इन दोनों के साथ। वो युमकिनु इल्हाकुल कब्ज बिल हमाम, मुमकिन है कि हम कब्ज को मुल्हक करें मुशाहिद किसके साथ, कबूतर के साथ, अंडे वाले हुक्म में। क्यों, लिअन्नल जनाब जो क्या है, ये कब्ज सिन्फुन मिनल कबूतर, मिन हो की ज़मीर कहाँ जाएगी, हमाम की तरफ जाएगी, ये भी गोया के उसकी एक किस्म है। ठीक है, तो इस हवाले से दोनों के कफारे का हुक्म क्या हो, एक हो। व इल्ला यतहर्रकिल फरखो, अंडे तोड़ने के बाद अंडे का बच्चा जो है क्या है, वो हरकत में न आए, मुतहरक न हो, तो फिर अरसल फिल गनम, तो ये मादी भेड़ पे नर को छोड़ेगा। ठीक है, बिल अदद, जिसने अंडे तोड़े 10 अंडे तोड़े हैं तो 10 भेड़ पे ये जो है क्या है, वो नर को छोड़ेगा। ठीक है, तो जितने अंडे तोड़ेगा इतनी जो क्या है मादी भेड़ जमा करेगा और उन पर नर छोड़ेगा। ठीक है, कमा तकद्दम फिर नुआम, जैसे ये बात शुतुरमुर्ग में गुजर चुकी। फ़इन अजज़ अनिल इरसाल, भाई ये कहेगा कि न मैं घास काटता हूँ, न मेरे पास जमीन है, भेड़ रखूंगा तो 5 महीने तो बच्चा उसके पेट में होगा, 5 महीने तो उसे जो है क्या घास वगैरह देना होगा, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। फकब बीज़ नुआम, तो फिर वही हुक्म है जो बीज़ नुआम में था, वो क्या था, इताम का था। इताम न होने की सूरत में फिर मसलन जो था, बहरहाल आपको पिछला मुताला करना होगा। कज़ा अतलक शेखो, कज़ा ऐसे ही मुतलक कहा है शेख तूसी ने। जब भी खाली शेख का लफ्ज आए तो उस शेख से मुराद शेख मोहम्मद नवाज साहब नहीं है, बल्कि शेख तूसी मुराद है। तब ज़ाहिर रिवायत है,
بھائی شیخ توسی نے یہ بات کہاں سے کی؟ ٹھیک ہے، کہتے ایک روایت کا ظاہر اسی بات پہ دلالت کرتا تھا کہ اگر مادہ پہ نر چھوڑنا متعذر ہے تو پھر وہی حکم ہے جو نعام کے انڈوں کا حکم تھا۔ وَتَبِعَهُ، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے کس نے؟ الجماعتو، ایک جماعت نے یا جماعت نے۔ جماعتوں کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا نسیم صاحب جی؟ چلیں پھر، اچھا اس لیے مرفوع ہو گیا۔ مشاہدہ، احسنتم۔ وظاہرہ، کہتے ہیں شیخ توسی کی جو عبارت ہے اس سے ظاہر کیا ہے کہ 10 انڈوں کے بدلے میں ایک بھیڑ پہ نر چھوڑے گا؟ کہتے نہیں، ان فی کل بیضۃ شاۃ، ہر انڈے میں ایک بکری ہے۔ فإن عجز، اگر بکری دینے سے عاجز ہو جائے گا تو اطعم عشرۃ مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ فإن عجز، اگر کھانے کھلانے سے بھی عاجز ہے تو مشاہد صاحب صام 3 ایام، یہ 3 دن روزے رکھے گا۔ وہ یشکل، کہتے ہیں یہ بات مشکل، یہ ہم نہیں مانیں گے، کیوں؟ بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء، بھائی جب انڈے کو آپ توڑ رہے تھے تو بھی آپ پر کفارہ کیا تھا؟ بھیڑ کا بچہ، ایسے تھا نا۔ بعض نے کہا کہ وہ بچہ جس میں حاملہ کی صلاحیت ہو حمل ہونے کی، بعض نے مطلق کہا بھیڑ کا چھوٹا بچہ صغار الغنم، اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو بکری دے۔ جب حالت اختیاری میں بھی بکری واجب نہیں تھی تو حالت اضطراری میں تو بطری کا اولا واجب نہیں ہونی چاہیے۔ اضطراری صورت میں احکام ہلکے رکھے جاتے ہیں، سنگین احکام نہیں رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشکال یہ ہے کہ بھائی خود بکری تو واجب نہیں تھی انڈے میں ابتدا میں ہی، بل انما یجب نتاج البکری، بلکہ بکری کے جو ہے کیا ہے وہ بچے واجب تھے۔ ہین کب تولد، جب وہ بچے پیدا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تقدیر حصول ہی، اگر ہم فرض کریں کہ کوئی پیدا ہونے والے بچے ہمارے پاس ہیں تو وہ ہوا یہ بچے اقل من شاۃ، یہ تو بکری سے کم ہے، کس لحاظ سے؟ قیمت میں بے کثیر، بہت فرق ہوگا۔ ابھی بھی آپ جا کے بکری نارمل بھی خرید کریں گے تو مثلا 10,000، ممکن ہے اس کا بچہ 2، 2.5، 3,000 کا مل جائے، ٹھیک ہے۔ وَكَيْفَ يَجِبُ الْبَكْرِ مَا الْأَجْزِ، ویسے تجب ہوتا تو بہتر تھا، اب یجب و کثیر کے حوالے سے تو بکری تو زیادہ قیمت والی ہے نا، پھر وہ کیسے واجب ہوگی جب انسان بکری کے بچے سے عاجز ہے؟ وہ فسرہ جماعت من المتاخرین، کہتے ہیں تفسیر کی ہے اس بکری والے مسئلے کی ایک جماعت نے، من المتاخرین، جو پرانے علماء تھے انہوں نے یہ تفسیر نہیں کی تھی، یہ جو متاخرین ہیں، منہم المصنف، ان متاخرین میں سے ایک کون ہے؟ ہمارے مصنف صاحب ہیں، بأن المراد وجوب الامرین الاخیرین، کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ آخری 2 باتیں واجب ہیں۔ آخری 2 باتیں کون سی؟ 3 باتیں کی، بکری کا واجب ہونا، ٹھیک ہے، پھر کیا جناب کھانا کھلانا، اور پھر روزہ رکھنا۔ کہتے ہیں بکری کی واجب والی بات نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہم نے کہہ دی تاکہ آخری 2 باتیں، یعنی کیا کرے؟ کھانا کھلائے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو روزہ رکھے، دون شاۃ، بکری واجب نہیں ہے۔ وَهَذَا الْحُكْمُ هُوَ الْأَجْوَدُ، کبھی یہی حکم اچھا ہے کہ بھائی انڈے کے بدلے میں بکری کا بچہ دینا تھا، اگر بکری کا بچہ نہیں دے سکتا تو پھر مساکین کو کھانا کھلائے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو یہ روزے رکھے۔ لا لما ذکروہ، یہ اس بات کی وجہ سے نہیں ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کیا کہ بکری مہنگی ہوتی ہے اور جو ہے کیا ہے بچہ سستا ہوتا ہے اس لیے بکری نہیں دے، کہتے نہیں اس وجہ سے نہیں، بلکہ ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ بھائی بکری اگر دینا پڑے بھی تو بھی بکری دینا آسان ہے بچوں کے دینے سے، کیوں؟ آپ اگر بچے دینا چاہیں گے تو 5 مہینے بکری پالیں گے، 5 مہینے کے بعد وہ بچے دے گی، وہ دیں گے، تو 5 مہینے کا انتظار اور ٹینشن، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کو اللہ نے دیے تو بکری لے کے دیں، وہ بکری آپ کے لیے دینا کیا ہے؟ آسان ہو جائے گی۔ لا لما ذکروہ، انہوں نے کس چیز کو ذکر کیا؟ کہ بچہ سستا ہے بکری مہنگی ہے،
کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں، لمن ایک کونشات اشکو، اس لیے کہ منع کرتے ہیں کہ بکری دینا زیادہ مشقت رکھتا ہے من الارسال، مادہ کے اوپر نر بھیجنے سے، بل ہی اصل اشک نہیں ہے، بلکہ یہ بکری دینا آسان ہے اللہ اکثر ناس، اکثر لوگوں پر. کیوں؟ لتوقف ہی، اس لیے کہ ارسال متوقف ہے اللہ تحصیل الاناث. پہلے تو بھائی آپ مادہ کو جمع کریں، خریدیں یا کسی سے ادھاری لے آئیں، پھر وہ ذکور، پھر ان کے لیے نر بھی لے آئیں، ٹھیک ہے، وہ تحری اور انتظار بھی کریں کتنا زمن الحمل، وہ حمل والا زمانہ، وہ مراجعتها الی حین النتاج، اور پھر آپ جو کیا ہے جناب ان مادہ بھیڑوں پر جو کہ مراجعہ یعنی ان کو چکر لگاتے رہیں، سنبھالتے رہیں جب تک جو کیا ہے وہ بچے پیدا کریں، ٹھیک ہے. وہ صرف ہو، پھر ان بچوں کو خرچ کریں، ہدین بالغ الکعبہ، بالغن ہدین للکعبہ، کعبے کے لیے ہدی کریں. بھائی انہوں نے فون کیا ہے، وہ آپ کو فون کریں گے، خود فون اپنا کھول کے رکھیں. وَهَذِهِ أُمُورٌ تَأْثِرُ عَلَى الْحَاجِ غَالِبًا، یہ ایسے امور ہیں جو عام طور پر حاجی صاحب کے لیے کیا ہے مشقت والے ہوتے ہیں. اضعاف شات، یعنی بکری کے ڈبل نہیں، کئی گنا زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں. بل لأن شات یجب ان تکون مجزئۃ ہونا بطریق اولا، بلکہ ہم نے بکری کو اس لیے واجب کیا ہے کہ بکری واجب ہو جائے گی تو یہ بطریق اولا مجزی ہے. یعنی جہاں پر کفارے میں بکری کا بچہ دینا مجزی ہے تو بکری بطریق اولا مجزی ہوگی. میں شک کرتا ہوں کہ حافظ صاحب کی میری طرف 5 روپے یا 10 روپے، 5 روپے دوں گا تو بھی مرتے دم تک میں اس ٹینشن میں رہوں گا شاید ان کے 10، لیکن اگر 10 دوں تو بطریق اولا مجزی ہو جائیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گا. لأن البکری اعلی قیمتا، اس لیے کہ بکری کی قیمت جو ہے کیا وہ زیادہ ہوتی ہے، نتیجے میں جس کو کفارہ ملے گا اس کو فائدہ ہوگا. وہ اکثر و منفعتا، اور بکری کا فائدہ بھی زیادہ ہے من النتاج، بچوں سے. فیکونو، تو پھر وجوب بکری ہو جائے گا کہ بعض افراد الواجب، گویا کہ یہ واجب تخیر کے بعد افراد ہیں. یعنی یوں کہا گیا ہے مشاہد آپ کو، انڈا توڑتے ہیں تو بکری کا بچہ دیں یا بکری دیں، یعنی دینا واجب ہے لیکن اس کا ایک فرد بکری ہے، ایک بکری کا بچہ ہے. آپ کی مرضی ہے، جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں. والارسال اقل الواجب، بکری دینا اعلیٰ فرد ہے، اور مادہ پہ نر چھوڑ کے بچوں کا انتظار کرنا یہ بھی اس واجب کا فرد ہے لیکن اتنا اعلیٰ نہیں ہے بلکہ یہ نچلے قسم کا ہے. وہ متا تعذر الواجب، پس بھائی نر بھیجنا بھی واجب، بکری دینا بھی واجب. اب اگر وہ نر بھیجنے والی بات متاثر ہو جائے، انتقل الی بدل ہی، تو یہ پھر ارسال کا جو بدل ہے اس کی طرف منتقل ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ بکری ہے. وہ ہونا الامران الاخران، یا یوں کہ بدل یہاں پر 2 اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کون سی 2 چیزیں ہیں بیٹا؟ اطعام، اگر اطعام نہیں ہے تو روزہ. من حیث البدل العام، بھائی ایک تو بدل عام ہے. بدل عام کیا ہے؟ جہاں پر بھی بکری کا یا بھیڑ کا کفارہ ممکن نہ ہو تو انسان جو ہے کیا کھانا دے گا یا انسان کیا کرے گا؟ روزے رکھوائے گا. لل خاص، ہم بدل خاص کی طرف نہیں جائیں گے. بدل خاص مثلا بچہ نہیں دے سکتا تو بکری دے، نہیں، پھر آپ کو قانون عام کے تحت جانا پڑے گا اطعام کی طرف. اطعام نہیں ہو سکتا تو پھر جانا پڑے گا صوم کی طرف. لقصور ہی ان دلالت، اس لیے کہ یہ جو خاص کفارے والی دلیل ہے یہ اپنے مطلب پر دلالت کرنے میں کیا ہے کوتاہی رکھتی ہے، اتنی جو کیا ہے زیادہ مضبوط نہیں ہے. لأن بدلیتہما عن الشات، اس لیے کہ یہ اطعام اور روزہ دونوں بدل ہیں کس کے؟ بکری کے. جب یہ بکری کے بدل ہو سکتے ہیں تو یقتضی بدلیتہما، تو یہ ان کا بکری کا بدل ہونا تقاضا کرتا ہے کہ یہ اطعام اور روزے بدل ہیں. اما اس چیز کے وہ دون البکری، جو چیز بکری سے کم ہے وہ کیا ہے؟ بچہ. جب خود بکری کے یہ بدل ہو سکتے ہیں تو بچے کے بطریق اولا وہ بدل ہو سکتے ہیں. چلیں جناب، وہ فی الحمامت، جناب میتھ کے لیے اپنا دماغ تیار رکھیں. اب تھوڑا بہت حساب کرنا ہوگا، کیلکولیٹر اپنے دماغ کا تیار رکھیں. وہ فی الحمامت، اگر کوئی بندہ کبوتر مارتا ہے، یہ مارنے کا میں نے ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ یہ، اور کبوتر میں
ہماری بات تو کس میں کفر میں نا, کبوتر میں کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کبوتر ہے کیا؟ وہی المتوقع, یا تو کبوتر وہی ہے جس کے گردن میں جو کیا توق کی طرح نشان ہوتا ہے, او یا کبوتر ہم اس کو کہتے ہیں ما تعب الماء, جو پانی کو چوس کر پیتا ہے. ٹھیک ہے, بالمحملت فرماتے تعبو میں عین کو بغیر نقطے کے پڑھیں, تغبو نہیں ہے, تعبو اے تشربہ, یعنی وہ پانی پیتا ہے, من غیر مکن مسن, مسن یعنی مکیدن, مکیدن یعنی کیا گھونٹ گھونٹ کر کے نہیں پیتا ہے. ٹھیک ہے, کما تعب الدواب, جیسے جانور پیتے ہیں. ٹھیک ہے, جانور چوس چوس کر پیتے ہیں, یہ چوس چوس کر نہیں پیتا ہے. ٹھیک ہے, ولا تأخذہ بمنقار, اور یہ پانی کو لیتا بھی نہیں اپنی چونچ سے, قطرتن قطرن, ایک ایک قطرہ کر کے بھی نہیں لیتا ہے, جیسے مرغی وغیرہ ایک ایک قطرہ کر کے پیتی ہے. والاسافیر, اسافر عصفور کی جمع ہے یعنی چڑیا, یہ بھی چونچ یہاں جو ہے کیا پانی کو اس برتن میں ڈالے گی, پھر ایک قطرہ اٹھائے, پھر اس کو پیے گی, پھر دوسری مرتبہ اس میں, یہ ایک ہی مرتبہ جیسے مچھر خون چوستا ہے نا, ایک ہی مرتبہ جو کیا ہے جناب اس میں چونچ ڈالتا ہے, اور میرے خیال میں اپنی ضرورت جتنا اٹھا لیتا ہے. وہ او ہونا, کہتے ہیں بھائی متوقع اور تعبو کے بیچ میں او کا لفظ آیا ہے, یہ او کیوں آیا ہے؟ حاجی صاحب کہتے ہیں او کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, یا تو یہ کبوتر کی دو قسمیں کر رہا ہے کہ بھائی ایک کبوتر وہ ہے جو توقدار ہوتا ہے, دوسرا وہ ہے جو اس طریقے سے پانی پیتا ہے. او لے تردید, یا یہ او کس کے لیے آیا ہے؟ تردید کے لیے. یعنی خود مصنف بھی تشخیص نہیں دے پا رہے کہ کبوتر کس کو کہتے, کہتے ہیں کبوتر یا توق والے کو کہتے یا جو ایسے پانی پیتا ہے, دونوں کو کبوتر نہیں, یا اس کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں. یمکن کون ہو لے تقسیم, ممکن ہے یہ او کس کے لیے ہو؟ تقسیم کے لیے. یعنی کبوتر کی دو قسمیں ہیں, ایک توق والا, ایک جو ایسے پانی پیتا ہے. بمانا کونے کل واحد من النوعین حماما, اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں قسمیں کیا ہیں؟ کبوتر ہیں. وَقَوْنُهُ, یہ بھی عطف ہے, يُمْكِنُ كَوْنُ لِتَرْدِيد, اور ممکن ہے کہ یہ او کس کے لیے ہو؟ تردید کے لیے. یعنی میں بھائی مردد ہوں, میرے لیے یہ بات کلیئر نہیں ہے. لِاخْتِلَافِ الْفُقْهَاء, اس لیے کہ فقہا جو ہے کیا ہے کبوتر کی وضاحت میں بیٹا اختلاف رکھتے ہیں. وہ اہل اللغہ, اور اہل لغت بھی جو کیا, اہلوں کو میں نے مرفوع پڑھ دیا, اصل میں اہلے پڑھنا چاہیے مشاہد. اختلاف اہل لغت ہے, اہل لغت والوں کا بھی اختلاف ہے. پھر اختیار کل منہما, کہ وہ کبوتر کی تعریف میں ان دونوں کا انتخاب کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ توق والا کبوتر ہے, بعض نے کہا ما تعب الماء, جو پانی کو اس طریقے سے پیتا ہے وہ کبوتر ہے. والمصنف فی الدروس, مصنف صاحب نے کتاب دروس میں اختار الاول خاصتا, پہلی بات کو انتخاب کیا ہے. پہلی بات یعنی توق والی بات کو, کہ توق والا کیا ہے؟ وہ کبوتر ہے. واختار المحقق والعلامۃ الثانی خاصہ, اور محقق ہلی اور علامہ ہلی نے کبوتر توق والے کو نہیں کہا, بلکہ ما تعب الماء خاصتا, یعنی فقط اس کو کبوتر کہا ہے. وظاہر ان تفاوت بینہما قلیل, کہتے ظاہر میں دونوں میں کوئی خاص تفاوت نہیں, کوئی تھوڑا بہت تفاوت ہے, نہیں تو تفاوت نہیں ہے. او منتفن, یا تو تفاوت ہے ہی نہیں. وہ یصلح, وہ یعنی یہ جو ہم نے بات کہی کہ یا تو ان دونوں کے درمیان تفاوت قلیل ہے یا تفاوت ہے ہی نہیں, یہ صلاحیت رکھتے لجعل المصنف کل منہما, کہ مصنف صاحب قرار دے ان دونوں چیزوں کو, توقدار ہونے کو اور ما تعب الماء ہونے کو, معرفن, یہ دونوں چیزیں معرفہ نہیں معرف, یعنی یہ پہچان کرا رہی ہیں کس کی؟ حمام کی. والا کل تقدیر, بھائی یہ دونوں قسم ہوں کبوتر کے, یا دونوں میں سے کوئی ایک کبوتر ہے, بعض پہلے کو کبوتر بولتے ہیں, بعض دوسرے کو کبوتر بولتے ہیں. فلا بد من اخراج القطع والحجل من التعریف, ضروری ہے کہ قطع اور حجل کو آپ کبوتر کی تعریف سے کیا کر دیں؟ خارج کر دیں. لأن لہما, اس لیے کہ جناب قطع اور حجل کے لیے کفارۃ معینۃ, وہ تو ایک معین کفارہ ہے, غیر کفارۃ الحمام, وہ کبوتر والا کفارہ نہیں ہے. مشارکتہما لہو, جبکہ یہ دونوں پرندے قطع اور حجل شریک ہیں اس کبوتر کے فی تعریف, یہ چوس کر پانی پینے والی بات میں
یا جو کیا ہے توقدار ہونے میں، کما سر بہی جماعت، جیسے کہ جماعت نے کہا ہے کہ خلقت کے حوالے سے یہ بھی کبوتر کی طرح ہیں لیکن کفارے کے حوالے سے کبوتر کی طرح نہیں ہے۔ وکفارۃ الحمام، بھائی کبوتر کو اگر مشاہد صاحب نے شکار کر ڈالا احرام کی حالت میں تو کفارہ کیا ہوگا؟ بأی معنن اعتبر، کبوتر کی جو بھی معنی آپ لیں، توق والا لیں یا جو پانی کو اس طریقے سے پیتا ہو اس معنی میں لیں، ٹھیک ہے جناب۔ شاتن، کفارہ کیا ہے بیٹا؟ ایک بکری، کس پر؟ علی المحرم، احرام والا شخص پر، لیکن حرم کے اندر ہو یا حرم سے باہر ہو؟ فی الحل، حرم سے باہر ہو، یعنی حالت احرام میں حرم سے باہر اگر کبوتر کا شکار کرتا ہے تو ایک بکری دینی ہوگی۔ وَدِرْهَمٌ عَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ، اگر شکار کرنے والا احرام کی حالت میں نہیں ہے، محل ہے، لیکن شکار کہاں کرتا ہے؟ حرم میں، احرام میں نہیں، حرم میں، تو اس کو ایک درہم کفارہ دینا ہوگا علی المشہور، یہ مشہور قول کے مطابق ہے۔ ورویہ، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ان علی المحل، بتحقیق محل شخص پر، فی حرم میں القیمت، کبوتر کی جو قیمت ہوگی وہ کفارے میں دینی ہوگی۔ درہم مشاہد معین ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بھی کبوتر کی قیمت ہوگی، ممکن ہے 2 درہم ہو، ممکن ہے 4 درہم ہو، جتنی قیمت ہوگی وہ کفارے میں دے گا۔ وربما قیل، سبحان اللہ، یہ تیسرا قول کہتا ہے بھائی نہ 1 درہم نہ قیمت، بلکہ ہم دونوں باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اگر قیمت کم ہے درہم سے تو درہم دینا ہوگا، اگر قیمت زیادہ ہے تو پھر قیمت دینی ہوگی، یعنی دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا وہ ادا کرنا ہوگا۔ بے وجوب اکثر الامرین، امرین سے مراد کیا ہے؟ درہم اور قیمت، درہم اور قیمت میں سے جو زیادہ ہوگا وہ دینا پڑے گا۔ من الدرہم والقیمت، یہ من آ کے امرین کو واضح کر رہی ہے کہ درہم اور قیمت میں سے جو بھی زیادہ ہوگا۔ اما درہم، بھائی درہم آپ کہاں سے لے آئے؟ مولوی صاحب نے اپنی جیب سے یہ فتویٰ بنا لی کیا؟ تو فرماتے فل نص، نہیں بھائی نص موجود ہے کہ محل اگر حرم میں کبوتر کا شکار کرے گا تو 1 درہم دے گا۔ وہ عمل قیمت ہو، تو قیمت آپ کہاں سے لائے؟ چلیں درہم کے بارے میں تو نص آئی، عمل قیمت ہو فلہو، وہ بھی نص کی وجہ سے لائے، یعنی نص میں گویا کہ 2 نص ہمارے پاس ہیں، ایک نص بولتی ہے 1 درہم، دوسری بولتی ہے کیا ہے؟ قیمت دینی ہوگی۔ اول انہا، یا قیمت کی ایک اور دلیل بھی ہو سکتی ہے، اول ان القیمت، بھائی قیمت کی دلیل کیا ہے؟ تجب للمملوک فی غیر الحرم، اگر حرم کے باہر خیرپور میں بھی آپ کسی کا کبوتر ماریں گے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ کبوتر کی قیمت ادا کرو، او ففیہ اولا، تو حرم میں تو بطریق اولا ہمیں قیمت دینی پڑے گی۔ والاقوا وجوب الدرہم، شہید ثانی سے پوچھتے ہیں آپ اپنا نظریہ بتائیں، فرماتے قول اقوا یہ کہ واجب ہے 1 درہم دینا مطلقاً، مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے اس کی قیمت سے زیادہ ہو چاہے اس کی قیمت سے کم ہو، البتہ یہ کس کبوتر میں درہم دیں گے؟ فی غیر الحمام المملوک کو، اس کبوتر میں جو کس کی ملکیت نہیں تھا، جیسے جنگلی کبوتر ہوتے ہیں اس میں 1 درہم دینا ہوگا۔ وہ فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حمام مملوک، یعنی اگر وہ کبوتر جو آپ نے مارا ہے وہ کسی کی ملکیت تھا تو پھر اس میں الامران معن، درہم دینا ہوگا کفارے کی وجہ سے، قیمت دینی ہوگی مالک کو۔ الدرہم للہ والقیمت للمالک، درہم خدا کی وجہ سے دینا ہوگا اور قیمت مالک کی وجہ سے دینی ہوگی۔ وَكَذَا الْقَوْلُ، کذا یعنی جیسے ملکیت کبوتر ہو تو اس میں دونوں چیزیں دینی ہوگی، یہی بحث ہے کہ کل مملوک، ہر اس چیز میں جو کسی کی ملکیت ہو، کسی کا اگر آپ نے تیتر مارا ہے تو تیتر کا جو کفارہ تھا وہ بھی دینا ہوگا اور مالک کو قیمت بھی دینی ہوگی۔ بنسبت الی فدائہ و قیمتہ، فدائہ اور قیمت ہی دونوں ضمیریں کہاں جائیں گے؟ مملوک کی طرف، یعنی اس مملوک کا جو کفارہ ہے وہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ وَيَجْتَمِعَانِ، اگر تھکے نہیں تو ابھی میرا ارادہ ہے 1 صفحہ اور پڑھیں مشاہد صاحب، ہاں چلیں فی الحال یہ 2 لائنیں تو پڑھیں۔ وَيَجْتَمِعَانِ، بکری اور درہم دونوں جمع ہوں گے کس پر؟ علی المحرم فی الحرم،
اگر احرام کی حالت میں کوئی حرم کے اندر یہ شکار کرتا ہے، الاول بھائی بکری کیوں دینی ہوگی؟ لیکن یہ محرمن، اس لیے کہ یہ شخص حالت احرام میں ہے. والثانی درہم کیوں دینا ہوگا؟ لیکن یہ فی الحرم، اس لیے کہ یہ حرم میں. اور پھر اگر یہ کسی کی ملکیت تھا تو قیمت بھی دینی ہوگی. بکری احرام کی وجہ سے، درہم حرم کی وجہ سے، قیمت مالک کی وجہ سے. والاصل عدم التداخل، اگر کوئی شخص کہے کہ بس آپس میں تداخل ہو جائے، یعنی بس جب بکری دی تو درہم بھی اس میں آ گیا، کہتے نہیں. جب ہم شک کرتے ہیں کہ آیا ایک چیز دوسری چیز میں داخل ہوگی، اصل عدم تداخل ہے، یعنی داخل نہیں ہوگی. خصوصاً اختلاف حقیقت الواجب، خاص طور پر جب واجب کی حقیقت مختلف ہو. بھائی بکری کی حقیقت کچھ ہے، درہم کی حقیقت کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تداخل نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم.